بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ یو کے میں شادی شدہ لڑکی عشق کر بیٹھی، اپنے ہی گھر کو تباہ کرنے پہ تل گئے۔ لڑکی یو کے کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے۔ یو کے کیسے پہنچی ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جی اقصیٰ کی۔ میں اس کا یہاں پہ گاؤں اور علاقہ مینشن نہیں کر سکتا، نہ اس کے کسی اور فیملی ممبر کا نام لے سکتا ہوں۔ اقصیٰ نامی ایک لڑکی ہے جی، گاؤں کی رہنے والی ہے، پسماندہ گاؤں ہے، پسماندہ علاقہ ہے اور ایک غریب فیملی سے تعلق ہے۔ اقصیٰ جو ہے یہ پڑھ رہی ہے، گریجویشن کر رہی ہے۔ اقصیٰ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، MBBS کرے یا کوئی اچھی پڑھائی کرے اور وہ برطانیہ یا کسی اور ملک میں جائے، UK میں یا کہیں بھی جا کے پڑھائی کرے۔ گھر والوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اقصیٰ کی اس خواہش کو پورا کر سکے، مطلب کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اقصیٰ چاہ رہی ہے کہ وہ باہر جائے، پڑھے، اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ اسی دوران ان کے گھر پہ ایک جاننے والا آتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ویزوں کا کام کرتا ہوں، میں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو نا ویزے لگوا کے دیتا ہوں، جو ابھی برطانیہ نے وہ سارا کیا تھا اور کافی ملکوں کے ویزے اوپن ہوئے تھے۔ میں بچوں کو باہر بھیجتا ہوں میں پڑھانے کے لیے۔ اقصیٰ کو امید لگ جاتی ہے کہ چلیں شاید میں بھی جا پاؤں، لیکن اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ جا پاتے۔ وہ جو ایجنٹ ہے وہ ایک تجویز دیتا ہے یا ایک سمجھ لیں پرپوزل سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اکرم نام کا ایک بندہ ہے جو کہ کھرادی ہے، کھراد کا کام کرتا ہے، اس کی ایج تقریباً 31 سال ہے، تو یہ 22-23 سال کی ہوگی، 24 سال کی ہوگی اقصیٰ۔ وہ کہتا ہے جی آپ اپنی بیٹی کا اکرم سے نکاح کر دیں۔ اکرم پیسے والا ہے، اکرم کے پاس کافی پیسہ ہے، اکرم آپ کو دے گا 25 لاکھ روپیہ۔ ہم وہاں پہ بتائیں گے، رپورٹس تیار کریں گے، کاغذات بنائیں گے۔ جب اقصیٰ کو باہر بھیجا جائے گا تو اسی بہانے اکرم بھی باہر چلا جائے گا، کیونکہ اکرم کی بھی خواہش ہے باہر جانے کی۔ ویسے وہ نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ اسٹڈی ویزے پہ جاتی ہے یا اس طرح جاتی ہے تو ایک پالیسی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اسی بہانے آپ کو 25 لاکھ بھی مل جائے گا، باقی بھی سارا خرچہ آنے جانے کا جو چیزیں ہیں وہ اکرم کرے گا۔ آپ کی بیٹی بھی باہر پڑھنے کے لیے چلی جائے گی، آپ کو 25 لاکھ بھی مل جائے گا اور اکرم بھی باہر چلا جائے گا۔ بے شک آپ یہ فرضی شادی کر لیں، جھوٹی شادی کر لیں۔ اقصیٰ کہتی نہیں جی میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی ہے، لڑکا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، گڈ لکنگ ہے، تو میں یہ شادی صحیح کروں گی، اس کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہوں گی، ریلیشن رکھوں گی اور صحیح پکا حلال والا رشتہ رکھوں گی۔ بات طے ہو جاتی ہے، اکرم کی اور اقصیٰ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ جو اکرم ہے اس کا سارا سیٹ اپ جو ہے، کاروبار جو ہے، یہ جو اس نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں کھراد کی، وہ لگائی ہوئی ہیں کراچی میں، جبکہ یہ پنجاب کا ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ یہ شادی کے بعد اقصیٰ کو لے کے اپنے گاؤں چلا جاتا ہے، 2-4-5 مہینے بڑے سکون سے، بڑے مزے سے یہ لوگ گزارتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، پیپرز ان کے تیار ہوتے ہیں، پیپرز جمع ہو جاتے ہیں، کام شام اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اللہ اقصیٰ کو ایک بیٹی دیتا ہے، بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ بچی جو ہے وہ 2 سال کی ہو جاتی ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے چیزیں کلیئر ہونے میں، پیپر کلیئر ہونے میں، بچی کوئی 2-2.25 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب اکرم کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں کرنی ہیں، مجھے اپنے کھراد کی یہ مشینیں بیچنی ہیں، کاروبار کسی کو دینا ہے، پھر کرنا ہے، تو ایسا کرو کہ تمہاری پڑھائی کا عرض نہ ہو، تم وہاں چلی جاؤ تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بچی کے بھی پیپر تیار کروانے، بچی کو اپنی بہن کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 سال یا 2.25 سال کی بچی کو اپنی بہن کی طرف چھوڑ کے اقصیٰ اکیلی UK چلی جاتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اب اکرم پاکستان میں ہے، اکرم یہاں سے کوئی مہینے کا $700-800 سینڈ کرتا ہے اقصیٰ کو وہاں پہ مینج ہو رہی ہیں چیزیں، 25 لاکھ روپیہ اقصیٰ کے گھر والوں کو مل جاتا ہے، چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی۔ اب وہاں پہ جہاں پہ اقصیٰ پڑھ رہی ہے، وہاں پہ ایک KP کا لڑکا ہے پاکستان کا جس کا نام عادل ہے، اس کی اقصیٰ سے دوستی ہو جاتی۔ دوستی ہوتے ہوتے اقصیٰ کہتی جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اس کے قریب کس طرح ہوتی گئی، اس کے قریب کیسے ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پہ بات بھی کرتی ہے، اس کے دل پہ چھریاں بھی چلتی ہیں، وہ اپنی بیٹی سے بھی ملنا چاہ رہی ہے، اس کا دل چاہتا ہے پاکستان جانے کا، اور وہ عادل کے بھی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عادل اسے کہتا ہے کہ تم یہ اپارٹمنٹ جو رینٹ پہ رہ رہی ہو، اتنا خرچہ ہے، تم افورڈ نہیں کر پا رہی،
تم وہ رینٹ کی جگہ چھوڑ دو تو جو اپارٹمنٹ جس میں میں رہ رہا ہوں ہم ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں. عادل آفر کرتا ہے, اقصیٰ مان جاتی ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں, اور میاں بیوی کی طرح ازدواجی رشتہ قائم کر لیتے ہیں, ناجائز تعلقات بنا لیتے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے جی, سال یا سوا سال ہو گیا ہے. اقصیٰ جو ہے اور عادل ان کا ریلیشن مضبوط ہو گیا, اور کہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو گئے, ایموشن سمجھتے ہیں. اقصیٰ کو اپنا بندہ اکرم اچھا نہیں لگتا, وہ کہتی جو ہر وقت پیسہ پیسہ پیسا کرتا رہتا ہے, پیسے کی بھوک ہے اسے, میری فکر ہی نہیں ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے جی ہماری. سوا سال گزرنے کے بعد اکرم اپنی بچی کو لے کے یو کے آ جاتا ہے. اب اقصیٰ کیا کرتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افتخار رفیع صاحب ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں شوبز کے. ابھی آج کل وہ افتخار احمد عثمانی کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں, ان کا چینل بھی ہے. یہ سٹوری بیسیکلی انہوں نے سنائی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اقصیٰ جو ہے وہ افتخار صاحب کو کہتی ہے, اور افتخار صاحب اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. میں آپ جانتے ہیں کیونکہ میں آپ کے شاگردوں میں سے ہوں, ایک بڑا اچھا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے, تو میں آپ کی یہ سٹوری سن کے بڑا ایک بہت سبق ملا ہے مجھے. اللہ پاک آپ کو مزید جزائے خیر عطا کرے. اقصیٰ جو ہے یہاں پہ وہ افتخار صاحب سے کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. افتخار صاحب کہتے ہیں دیکھو بیٹا, اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی, 25 لاکھ روپیہ تمہارے گھر والوں کو دیا, تو اب اگر تم اس کو چیٹ کرو گی تو یہ غلط بات ہے. اللہ نے تمہارے راز کے اوپر پردہ رکھا ہے, تم لوگوں نے ناجائز تعلق رکھے ہیں سال سوا سال, تمہارے بندے کو نہیں پتہ. اللہ نے تم لوگوں کا ایک پردہ رکھا ہے, تو اس شرم کرو, توبہ کرو, واپس آ جاؤ, اپنی بچی کو دیکھو. اس بندے نے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے ہوں گے, کھرات کی مشینیں کیسے بیچنی ہے, کیسے پیسہ اکٹھا کرنا ہے, تمہیں پیسہ بیچتا رہا یہاں سیٹل ہونے کا, تو اس کے خواب نہ توڑو. وہ کہتی مجھے اپنے خواب عزیز ہیں. اچھا کو بڑے سمجھاتے افتخار صاحب, لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کہتے ہیں یہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. کہتے ہیں بیٹا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایموشنل اٹیچمنٹ اور یہ اور وہ. آپ کسی کے خواب نہ توڑو, کسی کی زندگی برباد نہ کرو. اقصیٰ نہیں مانتی, وہ کہتی جی آپ عادل کو کال کریں اور عادل سے کہیں مجھ سے رابطہ کریں. اب ایک بندہ اسے سمجھا رہا ہے اور وہ الٹا انہی سے کہہ رہی ہے کہ آپ عادل سے رابطہ کریں, مجھ سے سمجھائیں. یہاں پہ نا افتخار صاحب کہتے ہیں مجھے ایک پلان سوچا, میں نے عادل کا نمبر لیا, عادل کو میں نے کال کیا اور عادل کو سمجھایا, اور عادل بھی یہی بات کی جی میری اور اقصیٰ کی بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, تو ہم تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہی پڑا ہے. وہ ایک انڈیا کی فلم ہے, مجھے اب اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. افتخار صاحب نے اس کا ریفرنس دیا کہ وہاں پہ بھی ایک بندہ مطلب اس طرح اپنے دوست کی بیوی سے ریلیشن بناتا ہے, جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا, پھر وہ اس سے کہتا ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ, دھتکارتا ہے اسے, اور وہ اپنے گھر جا کے شرمندگی کے باعث ایک اچھی زندگی گزارنا شروع ہو جاتی. جب افتخار صاحب عادل کو یہ سٹوری سناتے ہیں نا, عادل سمجھ جاتا ہے, کیونکہ عادل نے بھی وہ فلم دیکھی ہوئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. افتخار صاحب کہتے ہیں بیٹا عادل بات یہ ہے کہ اکرم کے نکاح میں رہنے کے باوجود جب وہ تم سے جسمانی تعلق بنا سکتی ہے, تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے نکاح میں رہنے کے بعد وہ کسی اور سے تعلق نہیں بنائے گی؟ یہ بات تھی جو عادل کو کلک ہو گئی. وہ اقصیٰ کال کرتی ہے یا اقصیٰ کو وہ کال کرتا ہے, تو وہ برا بلا کہتا ہے, گالیاں شالیاں دیتا ہے, وہ کہتا ہے دفعہ ہو جو, چلی جو یہاں سے, کیا گارنٹی کہ تم کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں بناؤ گی. اقصیٰ اسے برا بلا کہتی, بلاک کر دیتی. اکارڈنگ ٹو افتخار صاحب کہ جو شادی کے بعد دوسرے مرد سے تعلق بنا سکتی ہے نا, وہ تیسرے سے بھی بنا سکتی. تو اللہ کرے اقصیٰ واپس لوٹ جائے, اسے پشیمانی ہو, وہ اپنی بات پہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو, اس کے راز کے اوپر جو پردہ ہے وہ پردہ رہے, اللہ سے توبہ کرے, اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے, اپنی بچی کو خوبصورت مستقبل دے. تو اس طرح کے سبق آموز چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو کسی کے خواب توڑ کے اپنے خواب پورے کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. تو خدا را یہ ایموشنل اٹیچمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں دنیا میں. افتخار صاحب نے بھی یہی کہا, اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں الگ الگ انسان ہیں. اس کی سوچ الگ ہے, میری سوچ الگ ہے, تو سب کو ایک دوسرے کی چیزیں قبول کرنی پڑتی ہیں, پھر ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ایک دوسرے کی اچھائی بھی, برائی بھی, نیگیٹیوٹیز بھی, پازیٹیوٹیز بھی, تو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو انسان ایک ہی خیال کے ہوں, ایک ہی سوچ کے ہوں, ایسا نہیں ہوتا, ساتھ چلنا پڑتا ہے. امید ہے آپ کو بھی اس کہانی سے سبق ملا ہوگا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ کے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, اللہ نے کے بعد.